السلام علیکم عزیز خان، آپ کے ساتھ آج کی ہیڈ لائنز کو دیکھتے ہیں۔ تو ٹرمپ کی جو ریلی ہوئی ٹلسا میں، وہ کافی اس میں لوگ کم آئے، اور کچھ ٹک ٹاکرز نے بھی کہا کہ جی انہوں نے جو ہاف ایمپٹی ارینا تھا اس میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو ٹرمپ کی ٹلسا ریلی جو ہے وہ تقریباً فلاپ کی طرف ہی گئی، لیکن بہرحال ٹرمپ ہے، وہ اتنا آرام سے تو ٹرمپ نہیں ہو سکے گا، یعنی آپ اس کو ٹرمپ نہیں کر سکتے ہیں، ٹرمپ تو وہ خود ہے۔ بولٹن بھی جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور چیزیں اس کے حق میں بھی ہوتی بھی جا رہی ہیں، نہیں بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ جو پرسوں ایک اس لائر نے کہا تھا کہ جی میں ریزائن نہیں دوں گا، وہ جو جیفرے بریمن، لیکن پھر اس نے ریزائن دینے کا وہ کر لیا۔ تو بات وہی ہے کہ آپ اتنے آرام سے ٹرمپ کے آگے اتنے آرام سے یعنی نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ بھی بڑا تیز آدمی ہے، تو اپنا اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نومبر تک چیزیں کہاں جاتی ہیں۔ تو برٹن میں CNN نے پول کرنے سے یہ محسوس ہوا کہ جی برٹن میں بھی ذرا حالات خراب ہی ہیں۔ گورے یہ سمجھتے ہیں کہ برٹن میں کوئی ریسزم نہیں ہے، کالے سمجھتے ہیں کہ برٹن میں ریسزم ہے۔ تو ریسزم کے اوپر دنیا میں ویسے کافی بات چھڑ رہی ہے ہر جگہ پہ، اور جارج فلائیڈ نے کافی دنیا کو ایک طرح سے جھنجھوڑا ہے، لیکن اس سے کوئی ابھی تک بہت بڑا فرق بہرحال نہیں محسوس ہوتا ہے۔ تو جاپان بھی چائنا کے ساتھ اب تھوڑا سا اسٹریٹ ہو رہا ہے، یہ کوئی جزیرہ ہے جس پہ جاپان اس کا اسٹیٹس چینج کر رہا ہے۔ تو چائنا جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی اور ایسٹ چائنا سی اور ہر قسم کی چائنا سی میں اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹانگیں اڑا کے پوری طرح سے بیٹھ گیا ہے۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں چیزیں کہاں کی طرف جاتی ہیں، کس طرف کو جاتی ہیں، اور چائنا تو اپنی چیزوں میں لگا ہوا ہے اسی طرح سے، اور وہ ہم چائنیز اخبار پہ جا کے دیکھیں گے۔ فجی جو ہے وہ ایک پوسٹ کرونا وائرس ٹریول ببل بنا رہا ہے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ بنانا چاہتا ہے کہ جی کرونا وائرس کے بعد، تو ویسے یہ ہے کہ وہ ابھی سے وہ کرونا وائرس کے بعد کی باتیں شروع کر دیں۔ کرونا وائرس تو بھائی ابھی تک جانے کو تیار نہیں ہے، تو آپ اس کے بعد کی باتیں کریں، لیکن اس کو خود کیسے حل کرنا ہے اس پہ بھی ذرا نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ کافی اچھی خبر تھی، UAE کے کچھ آرکیٹیکٹس نے جو ہے وہ نمک سے جو ہے وہ سیمنٹ بنایا ہے۔ آپ میں سے زیادہ لوگوں کو شاید اندازہ ہوگا کہ جو UAE ہے اس کے پاس اپنا فریش واٹر نہیں ہوتا ہے، یعنی UAE تو ایک ڈیزرٹ کا علاقہ ہے بیسیکلی۔ تو UAE جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پانی وہ ڈی سیلینیشن کے ذریعے بناتا ہے، کیونکہ سمندر تو اس کے پاس ہے۔ تو ڈی سیلینیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نمک آپ کے پاس پھر پروڈیوس ہوتا ہے۔ جب وہ نمک آپ سمندر میں اتنے نہیں ڈال سکتے کہ UAE کے پاس جو سمندر ہے وہ کھلا سمندر ایک تو ہے بھی نہیں، اور اگر آپ ڈالیں گے بھی تو اس علاقے میں بہت زیادہ نمک کی وہ پروپورشن بڑھ جائے گی، وہ ایکو سسٹم کے لیے بہت خراب ہو جائے گا۔ تو اچھا اس کو کہیں اور زیادہ اسٹور بھی نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے بہت بڑا پرابلم بنتا جا رہا تھا۔ تو ابھی جو آرکیٹیکٹس نے اس کو سیمنٹ کے طور پہ یوز کیا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے واقعی، کیونکہ UAE جو ہے بہت بڑا سیمنٹ کا امپورٹر بھی ہے، بہت ساری دنیا سے نہیں، خاص طور پہ پاکستان سے بھی بہت زیادہ سیمنٹ UAE بھی جاتا ہے، اور بھی بہت جگہ سیمنٹ جاتا ہے، کیونکہ وہاں کنسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو سیمنٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور سیمنٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ سیمنٹ تو ایک بانڈنگ میٹیریل ہوتا ہے، یعنی آپ نے جو ہے وہ ریت کو اور اس طرح سے 2-3 چیزوں کو آپس میں بانڈ کرنا ہے۔ تو بانڈ کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ اور منرلز مل جائیں گے، سیمنٹ میں بھی جپسم اور اس طرح کے منرلز ہی یوز ہوتے ہیں، تو نمک میں بھی جو ہے وہ منرلز ہوتے ہیں، میگنیشیم وغیرہ بھی ہوتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نمک ان کو اس سے ملتا ہے، میگنیشیم بھی کافی ہوتا ہے۔ تو اس کو ان کا اندازہ یہ ہے کہ یہ نمک جو ہے یہ بالکل سیمنٹ کی طرح سے بانڈنگ کر لے گا۔ ان کو اصل میں کوئی پرانا قلعہ وغیرہ تھا، اس کو انہوں نے تھوڑا سا کوئی پرانی جگہ کو تھوڑا سا وہ کیا تھا کہ وہاں پتہ چلا تھا کہ وہ نمک سے ہی سیمنٹ کی طرح سے کام لیتے رہے ہیں۔ تو اس پر ریسرچ کر کے جو ہے وہ ان کے کچھ یونیورسٹی کے ٹیچرز نے اب یہ بنایا تو ہے، لیکن اس کو اب اکانومی آف اسکیل کے اوپر اس کو ہم یعنی انڈسٹریلائز کیسے کریں گے،
اب اس کی وہ کوششوں میں لگے ہیں، لیکن یہ بتاتے خود ایک اچھی خبر ہے کہ ان کو ایک چیز کا پرابلم تھا، تو کم از کم اس کا ایک حل ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو حل انشاءاللہ نظر آ گیا ہے تو وہ حل پھر کامیاب بھی ہو ہی جائے گا۔ تو باقی CNN پہ کوئی اتنی خاص خبر نہیں ہے۔ یہ جو ٹڈے ہیں ان کا کافی اب خبریں تو ان کی تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو تصویر بھی بہت پرانی ہے، بڑی عرصے سے یہاں پہ یہ پڑی ہوئی ہے، CNN اس کو چینج نہیں کر رہا ہے، لیکن انہوں نے بھی دنیا پہ بڑا جو ہے نا یہ یعنی کورونا اور پوسٹ کورونا اور لیکن یہ لوکسٹ نے بھی ایک کافی بڑا پرابلم ڈالا ہوا ہے۔ تو BBC پہ چلتے ہیں۔ BBC میں بھی وہی والی بات ہے کہ جی 1,83,000 نئے کیس نکلے ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ برازیل میں نکلے ہیں، یعنی حالات جو ہیں وہ بڑے خراب چل رہے ہیں اس وقت۔ تو برازیل میں 50,000 ڈیتھ بھی ہو گئی ہیں، اور حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ۔ اب یہ جو ہے یہ کوئی ٹینس اسٹار ہے اور یہ ٹینس کھیلتا رہا ہے، ایڈریا ٹور، اور یہ اب کورونا پازیٹیو ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کس کس کو کورونا لگا کے یہ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت سے رکھے۔ انڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو لگتا ہے کہ خواتین زیادہ مر رہی ہیں، تو چلیں اب اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو اب ٹریول جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا مشکل، یعنی کرونا کی وجہ سے واقعی بہت زیادہ چیزوں میں بہت زیادہ فرق آ رہا ہے، خاص طور پہ یہ ٹریول ہو گیا، پھر آپ کی پوسٹ کرونا، یعنی کرونا کے ساتھ اس کا پوسٹ کرونا بھی ایک طرح سے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی کیونکہ کرونا کی وجہ سے اب جیسے یہ خبر دیکھیں آئی وینٹ فرام اے کمفرٹیبل سیلری ٹو ایبسولوٹلی زیرو، یعنی کہ خاتون جو بیچاری سی اچھی خاصی سیلری سے وہ بالکل زیرو پہ آ گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جو دنیا کی اکانومی شرنک ہو رہی ہے، ایک بہت ہی گہری ڈپریشن نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ڈپریشن ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ڈپریشن ہٹ تو عام آدمی ہی کو کرتی ہے ہمیشہ، یعنی یہ کوئی ایلون مسک یا جیف بیزوس تو سڑک پہ مانگنے نہیں آئیں گے، یعنی سڑک پہ مانگنے تو بیچارے غریب آدمی ہی آئے گا۔ تو دنیا میں اس وقت صرف کرونا ہی نہیں چل رہا ہے، یہ تصویر کو جو یہاں پہ بھی دکھائی تھی، یعنی مثلاً اب وہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کریں، یعنی اب یہ لوکسٹ ہیں، پھر چائنا میں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی اس وقت بہت زیادہ چانس یہ ہے کہ جو بارشیں اگر ہوئیں ٹورنشل اگر رین ہو گئی جو کہ ہوتی ہیں اس موسم میں، تو وہ یہاں ہمارے لیے بھی بڑی مصیبتیں لے کر آئیں گی۔ تو چیزیں دنیا میں بڑی خطرناک۔ اچھا ساتھ یہ بھی ایک اب وہ کیلے کے اوپر بھی ایک فنگس نے یعنی ایک فنجی نے حملہ کر دیا ہے، دنیا کے 20 ممالک میں یہ تقریباً پھیل گئی ہے، اور اس سے کیلے کے جو پودے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ تو کیلا بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فوڈ ریسورس ہے اور بہت زیادہ ممالک میں کیلا کھایا جاتا ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل سے مشکل ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو مختلف طریقے سے وہ ریز کرنا پڑے گا۔ اصل میں خیر یہ میں اس لحاظ سے ایگری نہیں کرتا ہوں، بات بالکل ٹھیک ہے کہ کرونا وائرس میں تمام چیزیں بدل جائیں گی، لیکن یہ کوئی اگر آپ پچھلا 100 سال اٹھا کے دیکھیں تو وہی والی بات ہے کہ وہ World War I ہوئی، پھر World War II ہوئی، اور بہت ساری چیزیں ہر وقت چلتی رہیں۔ ہر دور کے مسئلے ہیں یہ، یعنی ہر دور کے اپنی طرح کے مسئلے ہیں۔ تو یہ کوئی ہمارے دور کا خاص مسئلہ یعنی اس لحاظ سے نہیں ہے، بس یہ کہ ہاں ہمارے دور میں اس کا نام کے ساتھ کرونا لگا ہوا ہے، جو World War I میں ہوا تھا تو اس کے ساتھ World War I لگا ہوا تھا، تو وہ یعنی وہ ہر دور کے مسئلے ہیں، ہر دور میں اپنی طرح کے مسئلے آتے ہیں۔ برازیل میں 50,000 لگتے ہوں گے، پاکستان میں 4,500 نئے مریض نکل آئے ہیں۔ چین جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا شو کر رہا ہے۔ چین میں جو ہے وہ میٹ فوڈ ریسرچ سینٹر کی وہ انہوں نے ایک صفائی کر دی ہے۔ ایک میاں بیوی جو ہیں وہ شانگسی میں لوگوں کی بڑی مدد کر رہے ہیں۔ چین نے لاؤس کے ساتھ ریلوے کی ٹنل ایک کھود دی ہے۔ جاپان نے بھی ڈومیسٹک ٹریول ریسٹرکشنز اٹھا لی ہیں۔ تو لیکن وہ ہانگ کانگ کی سوسائٹی جو ہے وہ بڑا ویلکم کر رہی ہے، پتہ نہیں لوگوں کو تو انہوں نے گرفتار کیا تھا تو ویلکم پتہ نہیں کیوں کر رہی ہے۔ بیجنگ نے جو ڈیلی ٹیسٹ کی کیپیسٹی بھی بڑھا لی ہے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ نئے تو نکل رہے ہیں۔ یہاں پہ اسپاٹ لائٹ تو انہوں نے US پہ رکھی ہے کہ کیس سرج ان سیورل US اسٹیٹس،
اور ایران میں بھی خوب بڑھ رہا ہے اور ترکی میں بھی بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ بھائی نکل تو چین میں بھی رہا ہے نا، تو ہر آدمی اپنی فکر بھی کرے۔ اچھا، اس کے دوران چائنا نے ایک 600 کلومیٹر پر آور کی ایک ٹرین کو بھی ٹیسٹ کیا، تو چائنا اپنے پازیٹیو کاموں میں مسلسل ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ شنگھائی میں بھی 3 نئے کیس نکل آئے ہیں، چائنا میل لینڈ میں 18 نئے کیس نکل آئے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے ہی کر کے بے شک لیکن کیس جو ہیں وہ چائنا میں بھی نکل رہے ہیں، تو چیزیں جو ہیں وہ خطرناک ہیں۔ انڈیا میں ڈیتھ ٹول جو ہے وہ اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے، 13,000 پہ پہنچ گیا ہے۔ پاکستان میں بھی کافی بڑھ گیا ہے، 4,000-4,500 پہ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ چین اپنی خوبصورت تصویریں ڈال رہا ہے کہ جی ہمارے ملک اتنا خوبصورت ہے۔ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں؟ مثلاً یہ ووہان یونیورسٹی جو ہے وہ، اب یہ یونیورسٹی میں سارے لوگ کیسے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو چین جو ہے کم از کم یہ والی بات تو خیر ماننے والی ہے کہ وہ اپنا ایک طریقے کے لحاظ سے تو چلتا ہے، لیکن وہ بات وہی ہے کہ وہ آپ جتنا بھی طریقے کے لحاظ سے چلیں، یہ چیز ہے کافی خطرناک، تو یہ پھیل سکتی ہے پھر بھی۔ تو الجزیرہ جو ہے وہ US کرونا وائرس ٹیسٹ نیئر 120,000۔ اچھا، نارتھ کوریا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ساؤتھ کوریا کو جو ہے وہ چھوڑوں گا نہیں، تو دیکھیں، پتہ نہیں ان دونوں کو اللہ ہی سمجھائے۔ چائنا جو ہے وہ EU کو سمجھا رہا ہے کہ جی آپ کرونا وائرس اور ہانگ کانگ کے اوپر ہمیں چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہمیں اور بھی بہت سارے طریقے آتے ہیں۔ خیر اس نے یہ بولا نہیں ہے تو میں بول رہا ہوں، لیکن وہ یہی بولے گا وہ۔ تو یہ خبر مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ ایجپٹ اور مصر اور ترکی جو ہے وہ لیبیا میں جنگ کریں گے، یعنی پتہ نہیں، یعنی مصر اور ترکی نے اگر جنگ کرنی ہے تو وہ آپس میں کیوں نہیں جنگ کرتے ہیں؟ یہ جو پراکسی وارز ہیں، یعنی مثلا ایران اور سعودی عرب جو ہیں وہ پورے گلف میں آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں وہ ڈائریکٹ نہیں لڑتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جا کے لڑتا ہے، پتہ نہیں کس کس کی جنگیں لڑتا ہے، اپنے ملک تک وہ جنگ کو آنے نہیں دیتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ نے اگر واقعی لڑنا ہے، آپ نے جیسے لڑنا ہے وہ سے لڑیں، اپنے مسئلے کو حل کریں یا کسی اور طرح سے حل کر لیں، لیکن دو ملکوں کا کسی تیسرے ملک میں بیٹھ کے لڑنا، اب اس ملک کے جو لوگ ہیں جو کہ آپ کی لڑائی میں مارے جائیں گے اصل میں، یعنی ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اس لڑائی کا حصہ نہیں ہے، اصل میں لڑائی تو ان دو ملکوں کی ہے، ان دو لڑائی میں تیسرا ملک جو خام خواہ میں انوالو ہوا ہے۔ یہ ایک کرونا وائرس میں ناپا ویلی جو ہے اس میں کیش چونکہ لوگوں کے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے تو وہ بارڈر کے اوپر آ گئے ہیں، تو یہ ہے کہ ڈپریشن تو بہت زیادہ آ رہی ہے امریکہ میں بھی، اور یہ جو ناپا ویلی ہے یہ تو خیر بہت ہی زیادہ امیر لوگوں کا علاقہ ہے، تو امیر لوگوں کا اگر یہ حال ہو گیا ہے کہ امیر لوگ جو ان کے پاس کیش ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ بارڈر کے اوپر آ گئے ہیں، تو جو بیچارہ غریب آدمی ہے اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ پھر کس لیول تک پہنچ گیا ہوگا، اور وہ کہاں بیٹھا ہوگا اور اپنی زندگی بیچارہ کس طرح سے گزار رہا ہوگا۔ تو رائٹرز پہ کوئی بہت خاص خبر نہیں ہے۔ وہ جو تھا جیفرے بریمن، اس نے ہمارے وزیر اعظم پرانے مجھے یاد آ گئے، ان کی طرح کہا تھا کہ جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور 2 دن بعد استعفیٰ دے دیا، تو اب اسی طرح سے اس نے بھی کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور پھر اس نے بھی 2 دن بعد استعفیٰ دے دیا۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں، آئل کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی خراب ہوتی جا رہی ہے، تو ابھی تک حالات صحیح نہیں ہو رہے ہیں۔ تو پرسوں جو ایک بات ہوئی تھی کہ وہ ایک ٹیک کمپنی جس کے $2 بلین مس ہو گئے تھے، کہیں انہوں نے رکھ کے بھول گئے تھے، ان کا CEO ریزائن کر گیا تھا، اب ان کو یاد آیا کہ جی وہ $2 بلین ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، $2 بلین نہ ہوئے، یہ 2 پیسے ہو گئے، یعنی یہ 2 روپے ہو گئے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ہمارے پاس تو 2 روپے کا بھی حساب پڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے لیے شاید 2 روپے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ 2 روپے اگر میرے گم ہو جائیں تو میں اس کو ڈھونڈ لوں گا فوراً انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے جا کے۔ وہ $2 بلین پہلے وہ کہتے ہیں جی ہم رکھ کے بھول گئے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ $2 بلین تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، تو خیر کوئی نہیں، $2 بلین کھا گئے 2-4 لوگ مل کے شاید، یا پتہ نہیں، خیر ہمیں تو نہیں پتہ، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے اوپر۔ تو اسٹاک جو ہے وہ اپنے آپ کو شیک آف کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خیر اب اسٹاک کی اپنی کوشش ہے تو کیا ہوگا۔ امریکن ایئر لائن بھی جو ہے وہ بیل آؤٹ ہونا چاہتی ہے، $3 بلین مانگ رہی ہے،
تو ویسے جب یہ پیسے مانگتے ہیں تو عام طور پہ دیکھا یہ کیا ہے کہ اپنے ایگزیکٹوس کو بونس وغیرہ سے تو وہ دے دیتے ہیں. تو اگر ان کو پیسے دیے جائیں تو ان پہ نظر رکھی جائے کہ جی وہ پیسے استعمال کہاں پہ کرتے ہیں. وہ کل جو ہے یہ سولر ایکلپس آیا ہوا تھا اور انٹرنیٹ میرا صبح سے بند ہو گیا تھا، تو نہ میں انٹرنیٹ دیکھ سکتا تھا نہ میں زیادہ باہر جا سکتا تھا. تو کافی میرا دن جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزرا، گھر میں ہی بیٹھا رہا کیونکہ سولر ایکلپس کی وجہ سے میں نے کہا باہر بھی نہیں نکلتا ہوں. تو گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ دن بس گزر گیا. اچھا، یہ ایک نقشہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کتنا کرونا پھیل رہا ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں امریکہ جو ہے یہ کافی اوپر سے اوپر، اب پتہ نہیں یہ فرسٹ آنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کیا لگا ہوا ہے. اور یہ دو ملک اس کو تھوڑا سا فالو کر رہے ہیں. میکسیکو بھی بڑے خطرناک طریقے سے فالو کر رہا ہے اور برازیل بھی. انڈیا کا بھی خیر تھوڑا سا جو ہے وہ اتنا اسٹیپ نہیں ہے، لیکن یہ دونوں اسٹیپ بہت ہیں. یو کے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا نارمل کی طرف جا رہا ہے، یعنی یہ اس کو فلیٹ کو جو ہے وہ کرف کو جو ہے وہ فلیٹ کرنے کی کوشش میں ہے. یہ بیلجیم، ایران، جرمنی، کینیڈا، یہ سارے اچھے خاصے فلیٹ کی طرف آ گئے ہیں. ایران بھی خیر اتنا فلیٹ نہیں ہے، تھوڑا سا اس کا ٹرینڈ اوپر کی طرف ہے، لیکن جیسے یہ بیلجیم، جرمنی وغیرہ بہت زیادہ فلیٹ ہے. لیکن یہ جو امریکاز ہیں، یہ تینوں نارتھ اور ساؤتھ، یہ جو ہے وہ کسی فلیٹنس کے موڈ میں نہیں ہے. خیر امریکہ کا بھی تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ ٹلٹ تو یہ ہو گیا ہے، تو یہ بھی اپ ٹورڈ فلیٹنس جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ نمبر بھی بہت بڑا ہے. امریکہ کی آبادی چونکہ ہے تو بہت زیادہ، ملینز میں ہے 300-350 ملین، لیکن اگر اس نمبر کو ایکسٹراپولیٹ کیا جائے تو یہ نمبر تو ملینز کو بھی ہٹ کر لے گا. تو ان کو فکر اپنی کرنی چاہیے تھوڑی سی. اور البتہ یہاں پہ یہ جو گراف ہے، یہ گراف اس گراف سے بہت زیادہ میچ کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، لیکن خیر ابھی ہم اس کو زیادہ وہ نہیں دیکھتے. تو جیسے لیٹن امریکہ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ گراف بہت ہی ہائی ہے، نارتھ امریکہ میں یہ گراف نیچے کی طرف چلا جا رہا ہے. تو یا تو یہ جو بہت بڑی پیک آئی تھی اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ایوریج آؤٹ ہوا ہوا ہے. اس پیک کو نکال لے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. خیر تو کافی سارے ممالک جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہے، برازیل، رشیا، پیرو، خود ایران میں یہ سیکنڈ ویو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ اوپر سے نیچے آ کے پھر دوبارہ اوپر جا رہا ہے. بہت سے جیسے اٹلی ہے، انہوں نے بڑا خطرناک ٹائم دیکھا لیکن یہ پھر ٹھیک ہو گئے. اسپین ہو گیا، لیکن یہ میکسیکو، پھر خود پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، یہ ممالک جو ہیں یہ انڈیا جو ہے یہ بڑا اچھا جا رہا تھا لیکن پھر یہ خطرناک موڈ میں آ گیا ہے. تو یہ بھی جیسے ارجنٹینا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، کافی سارے ممالک جو ہیں وہ اب لائن میں لگ گئے ہیں آ کے. چلے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور یہ ہمارا بھائی جو ہے یہ آ گیا واپس، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ رکھے اور اس سے سب لوگوں کو محفوظ رکھے. اور امریکہ کے انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، اور کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.